الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. قال اللہ تعالی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن ہماری نظر میں ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں زندگی کی سیدھی راہ دکھاتی ہے، وہ راہ جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ پکی اور اٹل ہے. وہ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کی ہر بات جچی اور تلی ہے. یہ نہ خطابت کی ساحری ہے اور نہ تخیل کی شاعری. اس کے پیچھے حقیقت ہی حقیقت ہے. اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی بنیاد علم پر ہے. اس لیے کہ دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ایسا علم جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل سب روشن ہے. کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں. انسان کی سچی ہدایت اور اس کی حقیقی کامیابی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اس کا کوئی بیان الجھا ہوا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے. عزیزوں اور دوستوں، اس کتاب کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا الہ نہ بنائے، سوائے اس کے کسی دوسرے کی بندگی نہ کرے. عبادت اور اطاعت صرف اسی کے لیے مخصوص ہو. یہ کتاب انسانوں کو اس حقیقی مالک کی طرف بلاتی ہے جو ان کا اور سارے عالم کا خالق ہے. جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اس کتاب کی دعوت یہ ہے کہ لوگ اپنے رب سے معافی چاہے، اپنی غلطیوں کو محسوس کرے اور اسی کی طرف پلٹ جائے. اگر وہ ایسا کریں گے تو اس زندگی میں بھی سکھ پائیں گے اور پھر اس کے بعد اس سدا رہنے والی زندگی میں بھی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ کا چین اور آرام نصیب ہوگا. قرآن زندگی کا جو نقشہ پیش کرتا ہے اسے اگر اپنایا جائے اور سماج کی تعمیر اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر کی جائے تو جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا اس پر اللہ کی نعمتیں برسے گی، نعمتوں کی بارش ہوگی. اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. وہ خوشحال اور فارغ البال رہے گا. زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا. ذلت اور خواری کے بدلے عزت و شرف حاصل ہوگا. بھائیوں اور دوستوں، دنیا کی ہر پرستار کے کان میں شیطان نے یہ پھونک دیا ہے کہ خدا پرستی اور راست بازی کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو، مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے. اس نے یہ بات دلوں میں بٹھا دی ہے کہ آج کل ایمانداری کا زمانہ نہیں. اگر کوئی سچائی، امانت اور دیانت کے اصول برتے گا تو ضرور برباد ہو جائے گا. اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی اور خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید فرماتا ہے. اس کا ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ راہ راست اختیار کرنے سے صرف تمہاری آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی.
اگرچہ مومن کا اصل مقصود تو آخرت ہی ہے، یا آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ چاہے میری دنیا کیسی گزر جائے لیکن آخرت میں سرخ روح ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جاؤں، اور وہ اس سودے کو بھی گرا نہیں سمجھتا کہ آخرت کے فائدے کے لیے وہ دنیا کا سب کچھ دے ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو سچی خدا پرستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کرے، جن کے اخلاق پاکیزہ ہو، جن کے معاملات درست ہو، جن پر ہر معاملے میں بھروسہ کیا جائے، جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو، اور جن سے کسی انسان یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سامنے رکھیے، لیکن ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی ہے جو کبھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کے روح سے دنیا کا ساز و سامان دو قسم کا ہے۔ ایک تو وہ سر و سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ ساز و سامان انہیں بالکل مست اور اندھا کر دیتا ہے، ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انہیں سیدھی راہ دکھائی نہیں دیتی، وہ دنیا میں اندھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حق میں یہ نعمت ہے، مگر اصل میں یہ ان پر آنے والے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ دوسرا وہ سر و سامان ہے جسے پا کر ایک مومن اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے، وہ اس سے خدا اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے وسائل پا کر وہ خیر کو پھیلاتا ہے اور شر کو مٹاتا ہے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جس کا فائدہ دنیا سے لے کر آخرت تک وسیع ہے، اس سے مومن یہاں بھی آرام پاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے آخرت کا عیش بھی ملتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، ایمان اور عمل صالح بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں اور اسی کے اختیار کرنے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہے اور یہی ہم اس سے طلب کرتے ہیں۔